بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور موسیقی ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو کے 4 پہلو ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ موسیقی کے حوالے سے قرآن اور حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جو گانوں کو پسند کرتے ہیں یا گانے گاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تیسرے پہلو میں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سوچ اور کیا رائے رکھتے تھے، اور چوتھے اور آخری پہلو میں ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو چند ناقص دلائل پیش کر کے موسیقی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ آیت اور اس آیت کے ضمن میں آنے والی تمام احادیث ہمیں یہ باور کرواتی ہیں کہ موسیقی اس کو شریعت کسی بھی حال میں ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیتی۔ اس آیت کے ضمن میں امام ترمذی ایک حدیث لائے ہیں جس میں علی بن یزید ایک ضعیف راوی ہیں، لیکن وہ حدیث باقی روایات سے مل کر معنن درست ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارت فیہن وثمنہن حرام، کہ تم گانے بجانے والیوں کی خرید و فروخت نہ کرو اور لونڈیوں کو، بچیوں کو سکھاؤ بھی نہ، اور نہ ہی اس کی تجارت میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے، وَثَمَنُهُنَّ حرام، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے، باقاعدہ ہماری خوشی کے لمحات میں
موسیقی کے آلات کی بے ہوتی ہے، ان کو لیا جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے کہ ہم ان کو لیں گے، آپ کو اس کے بدلے میں چند ٹکے وہ دے دیں گے. اور بڑی عجیب حالت ہے ہماری کہ ہم نیکی کی چیز کو اگر وہ ہمیں فری میں بھی مل رہی ہے تو نہیں لینے کی کوشش کرتے، لیکن بہت بڑے بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو ہم بہت زیادہ پیسے دے کر خریدتے ہیں. اور ایسا ہی معاملہ ہے، موسیقی کے آلات کو خریدا جاتا ہے، گھروں میں ان کو لگایا جاتا ہے، اور پھر خوشی کے لمحات میں گانے بجانے والیاں ان کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اور یقیناً یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَمَنُهُنَّ حرام، ان کی قیمت حرام ہے. اور اگر ہم چند ان لوگوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں لہو الحدیث ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا نہیں ہے، تو بھئی آپ کی بات مانیں یا ہم ان لوگوں کی بات مانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں. امام طبری اپنی تفسیر میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو الصحبہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ اس آیت کے بارے میں ہمیں بتائیں، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے اور موسیقی کے آلات کو بجانا ہے. اور یہی روایت ایک دوسری کتاب میں ملتی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس میں جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا ہے. اور اگر ہم اس آیت کے پس منظر کو بھی دیکھ لیں کہ جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو اس سے پہلے کیا وجہ تھی کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو یقیناً جب ہم تفاسیر کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا جو چند گانے والیوں کو، لونڈیوں کو اور کچھ گانے باجے کے آلات ان کو اکٹھا کر کے ان کو خرید کر وہ عرب کی سرزمین میں آیا تھا. اور وہاں پر جہاں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ دینا شروع کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، ایسے چند لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں اکٹھے مل کر بیٹھتے، کوئی دین کی بات کرنے لگتے، تو یہ ان لونڈیوں کو اور ان آلات کو لے آتا اور ان آلات کو بجانا شروع کرتا اور لونڈیوں سے کہتا کہ چلو اب گانے گاؤ یہاں پر کھڑے ہو کر، تاکہ ان لوگوں کو غافل کیا جا سکے. تو اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ لیضل عن سبیل اللہ، کہ وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گانا، موسیقی کے آلات یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے اسباب ہمیں احادیث بھی بتاتی ہیں. ابن ابی الدنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء البقل، کہ گانا جو ہے یہ انسان کے دل میں نفاق کو اگا دیتا ہے، جیسے پانی گھاس کو، ترکاری کو، سبزیوں کو، ان چیزوں کو اگا دیتا ہے. اب یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ اگر فصلوں کو پانی نہ دیا جائے تو فصلیں اگتی نہیں ہیں، اجڑ جاتی ہیں، لیکن اگر پانی دیا جائے تو وہ اگ جاتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم گانے سنیں، موسیقی کے آلات سے لطف اندوز ہوں، لطف اندوز کتنا کھولیں گے، صرف اپنے کانوں کو لطف دینے والی بات ہے، اور صرف کانوں کو کے لطف کے لیے ہم بہت ساری وعیدوں کے حقدار بن جاتے ہیں، بہت ساری وعیدیں ان کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کر دیتے ہیں. تو جیسے پانی فصلوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، ایسے ہی موسیقی وہ انسان کے نفاق کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، اس کے دل میں نفاق کو اگا دیتی ہے. وہ شخص اپنے دل میں نفاق کو لیے پھرتا ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر شاہد ہے۔ دوسرے نمبر پر جو گمراہی کا سبب ہے وہ ایک شیطانی کام، اگر ہم اس کو کہہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر خالص شیطانی کام کہہ دیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینا نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، جا رہے تھے بالعرج، عرج کے مقام پر، تو اچانک ایک شاعر ایک جگہ سے نمودار ہوا، ینشدو، وہ شعر پڑھ رہا تھا، اور یقیناً اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا اور شعر بھی اچھے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الشیطان او امسک الشیطان، اس شیطان کو پکڑ لو۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو شیطان کہا تو وہ کیسے شعر پڑھ رہا ہوگا، کیسے شعر گا رہا ہوگا، کیسے اشعار ہوں گے جو اس کی زبان پہ چل رہے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ الشیطان او امسک الشیطان، اس کو پکڑ لو۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو، یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جس کا پیٹ اور دماغ گانوں سے بھرا ہوا ہو، اشعار سے بھرا ہوا ہو، غلیظ ترین گندے اشعار اس کے ذہن میں ہوں، اس کے پیٹ میں ہوں، اس کے جسم میں وہ حرکت کر رہے ہوں، تو یہ انسان اس انسان سے زیادہ غلیظ ہے جس کا پورا جسم پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ دو لوگوں کا موازنہ کر لیں، ایک شخص آپ کے سامنے بالکل صحت مند بیٹھا ہے، اور ایک شخص کے پورے جسم میں پیپ ہے، اس کے دماغ میں پیپ پڑ چکی ہے، اس کے پیٹ میں پیپ ہے، اور دوسرا شخص بالکل بہترین بیٹھا ہے لیکن گانوں کا شدائی ہے، میوزک کے آلات کو چھوڑتا نہیں ہے وہ، اور بڑے شوق سے ہر وقت اپنے کانوں میں وہ ہینڈ فری لگا کر یا ہینڈ فری کے بغیر کسی بھی طریقے سے وہ گانے سنتا ہے، اس کا موبائل بھرا ہوا ہے، اس کے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے اور ہر وقت اس کے گھر میں بھی گانے چل رہے ہیں، اس کی جیب میں موبائل میں بھی گانے چل رہے ہیں ہر وقت۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس کے پاس گانے ہیں یہ زیادہ بدتر ہے، زیادہ غلیظ ہے اس شخص سے جس کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گمراہی کہا ہے، تو اگر اس کے مزید اسباب کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا سبب ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ سبب ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے فحاشی اور ریانی کو فروغ ملتا ہے، اور اس بات کی کوئی بھی شخص نفی نہیں کرے گا۔ جیسے گانے آج کل ہمارے سامنے ہیں، جیسے لونڈیوں کو، عورتوں کو ہمارے سامنے آج کل رقص کروایا جا رہا ہے، یقیناً یہ فحاشی عریانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھروں کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یقیناً ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اور صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ پیسے دے کر اس کو خریدتے ہیں، اپنے مال کا بھی ضیاع کرتے ہیں، اپنے اعمال کا بھی ضیاع کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور اپنے اوپر گناہوں کی بہت بڑی ایک مقدار کو ہم بوجھ بنا کر اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے اندازہ لگائیے کہ حیا اور شرم اس کو ہمارے دین کے اندر کتنی فوقیت حاصل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے۔ جتنے بھی دین پہلے گزر چکے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، ان میں سے چند انبیاء وہ اپنی شریعت کو الگ سے لائے ہیں، کچھ انبیاء انہی دوسرے انبیاء کی شریعت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں،
تو یہ جتنے بھی دین پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے ہر دین کا کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی امتیاز وہ رہا ہے، اور ہمارے دین کا وصف اور امتیاز جو ہے وہ حیا ہے۔ حیا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس میں ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے، پہلی امتوں میں بھی وہ بات موجود تھی، اب بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا جس شخص کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک دوسری حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں ہر بات اس شخص کے مطابق جو آپ کے اوپر مأمور ہے، جیلر جو وہاں پر موجود ہے، جو قید خانے کے اوپر حاکم ہے، اس کی بات مان کر ہر کام کرنا پڑتا ہے، اور جنت میں آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں۔ تو یہاں پر ایک مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے گا، وہ قید خانے میں ہے، یہاں اس کی جنت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک کافر جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ پابند نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے جب تک وہ ایمان اور اسلام نہ لے آئیں، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی فرمایا کہ جس شخص کے اندر حیا ختم ہو جائے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو حکم دینے والا نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں وعظ کر رہا تھا، اور حیا بھی وہ جو باتوں میں کی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ کبھی باتیں کرتے ہوئے نہ شرمایا کرو، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر شرمانا شروع کر دیتے ہو، اس حیا کو نکالو۔ ہم بھی باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں دوسروں کو کہ مجلسوں میں جو حیا کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیا من الایمان، چھوڑ دو اس کو، ایسا ہی رہنے دو، کیونکہ حیا وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام احادیث کو دیکھیں اور قرآن کی آیات کو دیکھیں تو یقیناً ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن اور احادیث ہمیں موسیقی سے بیزاری کا حکم دیتے ہیں کہ اس سے الگ ہو جاؤ، اور جو لوگ اس میں گرفتار ہیں کوشش کرو کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرے پہلو میں جو احادیث آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو موسیقی کو پسند کرتے ہیں یا گانے گاتے ہیں یا گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں۔ اس پہلو میں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان تمام حدیث کا جائزہ لینے سے پہلے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور جو کم ہمت ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امیدیں رکھتا ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہر وقت اس پریشانی میں اور اس ٹینشن میں گم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں کسی طریقے سے، میں اپنا محاسبہ کر لوں، آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں،
کیا آج میں اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں کمی تو نہیں کر رہا؟ کیا میں آج اتنی نیکیاں جتنی میں نے کل کی تھی اس سے کم تو نہیں کر رہا؟ اس سے بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی؟ گناہ میرے کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور ایک وہ شخص جو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ حدیث اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم میری سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میری بیویوں میں سب سے زیادہ قریب ہو مجھ سے، تو میں تمہیں نہیں یاد رکھوں گا تو اور کس کو رکھوں گا؟ نہیں. کہا عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی شخص کسی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا. ان میں پہلا مقام جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگے گا. دوسرا مقام جب اس کے اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور تیسرا مقام جب اس کو پل صراط سے گزارا جائے گا. اور یہی معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی ان سے کہا کہ بیٹا اعمال کر لینا، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. امیدیں نہیں دلائی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں دنیا میں کامیاب کرنے والی 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید. لیکن صرف امید ہو جائے، خوف ختم ہو جائے تو یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. امید کے ساتھ ساتھ خوف کا ہونا یہ ضروری ہے، اور خوف کے ساتھ ساتھ امید کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، گناہ نہیں کرنے چاہیے. ہمارے نوجوان اگر ان کو منع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کام جائز نہیں ہے، آپ ان سے باز آ جائیں، یہ شریعت ان گانوں کی، ان فلموں کی، ڈراموں کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی 2 دن ہیں، 4 دن ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ابھی اس کو ہم انجوائے کر لیں اور اس سے لطف اندوز ہو جائیں، پھر بوڑھے ہو جانا ہے، پھر مسجدوں میں ہی جانا ہے اور کہاں جانا ہے. تو ہمیں جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ جوانی کی فرما برداری، جوانی کی تابع داری، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو سب سے پہلے نمبر پر جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والوں کی مذمت میں بیان کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کی آوازیں وہ ایسی ہیں کہ جن پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 آوازیں لعنت سے خالی ہوں. پہلی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کے موقع پر گانے کی ہے. سر لگا کر اگر کوئی گانے گاتا ہے خوشی کے موقع پر، تو یہ گانے کی آواز جو ہے، گنگنانے کی، یہ پہلی آواز ہے جس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور دوسری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز جو مصیبت کے وقت نوحہ کرنے کی ہے. تو ان دونوں آوازوں پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. دوسری حدیث بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں من جلس الی قینہ
یسمع منہا، جو شخص کسی گانا گانے والی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے گانے سنتا ہے، اب یہ براہ راست بیٹھنا ہو یا پھر بیٹھ کر فلمیں دیکھنا ہو یا پھر بیٹھ کر گانے سننا، کسی بھی قسم کی موسیقی کو بیٹھ کر میڈیا کے ذریعے یا براہ راست یا کسی بھی طریقے سے سننا، سب اس حدیث میں آتے ہیں۔ فرمایا جو شخص گانے بجانے والی کی گانے کو سنتا ہے بیٹھ کر، یسمع فیہا، وہ اس کو سنتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے عارضی مزہ حاصل کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہی ہے، اس شخص کی طرح ہوگا، اس شخص کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اب یہ کانوں کے ذریعے ہم یہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، تو کل قیامت کے دن کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کان کی تکلیف وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کسی کے کان میں درد ہوتی ہے تو وہ چلانے اور چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، بڑی سخت درد ہوتی ہے۔ اور اگر اس کان کے اندر پگھلا ہوا، کھولتا ہوا سیسا ڈال دیا جائے جو اندر جا کر جم جائے، ہمارے دماغ کو جما دے، تو پھر اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو پئیں گے، اور موسیقی کے آلات کی دھنوں اور گانے گانے والیوں کے گانوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ ان کی تفریح کا سامان ہوگا۔ یعنی وہ کام کر کے تھک جائیں گے تو ان کی تفریح جو ہے وہ گانے سننا ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، ہماری دکانوں پر، ہمارے بازاروں میں کام کرتے ہوئے موسیقی کو چلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ روح کی غذا ہے۔ واللہ یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دلوں کا سکون، روح کا سکون، انسان کے لیے اطمینان وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی تفریح کا سامان گانے والیوں کے گانے ہوں گے اور موسیقی کے آلات کی دھنیں ہوں گی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھنسا دیں گے زمین میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ دھنسا دیں گے، کہا جو باقی بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بندر کی شکلیں بنا دیں گے۔ اب یہاں پر ایک آخری حدیث وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو گانے سنتے ہیں یا جو گانے گاتے ہیں وہ گانے صاف ہوتے ہیں، اس میں فحاشی نہیں ہوتی، عریانی نہیں ہوتی، اور وہ گانے ایسے ہیں کہ جس سے کسی کو نقصان نہیں ہے۔ تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیے گا اور اس حدیث کو سننے کے بعد یہ اندازہ لگائیے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کو اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث موجود ہے، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر نامی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے، اور وہ بدبختی یہ ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو بجا کر اپنے لیے رزق کماتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں
کہ میں موسیقی کے آلات کے ساتھ ساتھ ایسے اشعار گا لیا کروں جو فحاشی اور یعنی پر مبنی نہ ہوں، صاف اشعار ہوں، میں ان کو گا لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ اس سے پہلے مخاطب بڑے ہی سخت انداز میں اس کو مخاطب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے، تمہارا رزق ان چیزوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال رزق لکھا تھا، تم نے خود اس کو حرام بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ شخص کیا پیدا ہونے سے ہی وہ ان دھنوں پہ چلنا شروع ہو گیا تھا؟ کیا پیدا ہونے سے اس کے ہاتھ میں موسیقی کے آلات دے دیے گئے تھے کہ بھئی موسیقی بجاؤ تو تمہیں جو ہے وہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی؟ پیدا ہونے سے اب تک تمہیں اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق صرف ان چیزوں میں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتا، میری نظر میں ایک ذرے کے برابر بھی تمہاری عزت نہیں ہے، اور میری آنکھ وہ تم پر کبھی بھی انعامات نہ دیکھے، اور اگر میں تمہیں آج سے پہلے منع کر دیتا اور میرے منع کرنے کے بعد تم یہ کام کرتے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اب دیکھیں، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے ایسے اشعار گانے کی اجازت دے دی جائے جو فحاشی اور یعنی پر مبنی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، اور سزا بھی بتا دی کیا دوں گا۔ 3 سزائیں بتائی۔ کہا اگر آج کے بعد تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارا سر مونڈ دوں گا، گنجا کر دوں گا تمہیں۔ دوسرے نمبر پر تمہیں جلا وطن کر دوں گا، اس وطن سے نکال دوں گا تمہیں۔ صرف ایسے اشعار جو فحاشی پر مبنی نہ ہوں ان کی اجازت مانگنے پر اس کو یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں، اور یہ تمام وعیدیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے سر کو مونڈ دوں گا، تمہیں جلا وطن کر دوں گا، اور اس ملک کے نوجوان لڑکوں سے کہوں گا کہ تمہارا مال لوٹنا ان کے لیے جائز ہے، لہذا تمہارا مال لوٹ لیں۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ اتنی بات سننے کے بعد وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ شاید اس کی شرمندگی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ، صرف اس کے لیے نہیں کہا، ایسے تمام لوگ جو گانے گاتے ہیں اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائیں، فوت ہو جائیں توبہ کرنے کے بغیر، تو پھر کل قیامت کے دن وہ مخنث ہوں گے۔ مخنث ایسا شخص جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، اور صرف مخنث ہی نہیں ہوں گے بلکہ کل قیامت کے دن مخنث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ دنیا میں لوگوں سے چھپ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اوریاں رہتے تھے، کپڑوں کے بغیر رہتے تھے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کی قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ یہ کھڑے ہوں گے تو مرگی کا دورہ پڑے گا، گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر مرگی کا دورہ پڑے گا اور پھر گر جائیں گے، اور یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ اب اگر ایسے شخص کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے اشعار گانے کی اجازت دے دیں جو فحاشی اور یعنی پر مبنی نہ ہوں، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں اس کو سنا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں سزا دوں گا، اللہ کا دشمن اس کو کہہ دیا، تو
تو ہم جیسے گانے سنتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ایسے تو گانے پہلے نہیں تھے، ایسی فحاشی اور یعنی تو پہلے نہیں تھی. تو ان تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان دونوں پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو گانے بجانے والوں پر، گانے گانے والوں پر، موسیقی کے آلات کو پسند کرنے والوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارد کی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اس کو اپنی موت کی فکر لگی رہتی ہے، اور کم عقل اور کم ہمت شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں کرتا ہے جو اس کی امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں پر، ہمارے گھروں پر اور ہمارے معاشرے پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے، ہمیں تمام گناہوں سے بچا کر رکھے، ہمارے حالات پر رحم کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے اپنے دین کا کام لے لے. وما علینا الا البلاغ المبین.